تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں کہ کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ خشک رویہ رکھنے والا شخص اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ آج کی اچھی بات، دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتی اور تذلیل کی نہیں۔ کسی کو دی گئی بڑی بڑی اذیتوں کے بڑے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ باوجہ مجبوری کمانے کی خاطر گھر سے نکلنے والی خواتین کی اتنی ہی عزت کریں کہ انہیں کبھی اللہ سے اپنی مجبوری کا شکوہ نہ کرنا پڑے۔ جاہل کی علامات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جاہل کی 3 علامات ہیں: کسی کی بات سننے سے پہلے جواب دینا، کسی کی بات سمجھنے سے پہلے اسے ٹوک دینا، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں فتویٰ دینا۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو۔ ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن جب تک دوسروں کی مدد میں مصروف رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، وہ سب بہتر کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے ظاہری طور پر نہیں دیکھا ہوگا، مگر میرا دیدار انہیں اپنے مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہوگا۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیں آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ وفادار انسان پانی کے کنارے پر موجود اس گھاس کی طرح ہوتا ہے جو تھامنے پہ یا تو ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر اکھڑ کر اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتی ہے۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ شک کے مقامات کو پہچانو تاکہ تم اس کے ذریعے یقین کے مقامات کو پہچان سکو۔ صحن کی دیوار نے رشتے تبدیل کر دیے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی ہو گئے۔
کبھی کبھی کچھ لوگ آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتے ہیں کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ لالچ پر رشتوں کی بنیادیں نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہوتی ہے۔ کٹھن اور تلخ سچویشن میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اصل نکتہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر ہے۔ سنہرے الفاظ: ہر شخص کو آپ راضی نہیں کر سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔